ادب کیوں پڑھتے؟ تین زبانوں کے حوالے سے۔ انگریزی اعلیٰ ہے، اردو، پشتو، فارسی، عربی، جتنی بھی ہماری زبانیں مقامی ہیں یہ اعلیٰ نہیں ہے، لہذا لوگ انہیں تضحیق کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں یہ باتیں کرنے والے جو میں نے پہلے بھی کہا، جو ادب جانتے ہو، جو ادب کو جانتا ہو، جو ادب کو پڑھتا ہو، وہ تعصب کی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ادب میں تعصب ہے ہی نہیں، وہ انسانوں سے نفرت سکھاتا ہی نہیں کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون کون سی زبان بولتا ہے۔ یہ کام ادب کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پشتو زبان کے حوالے سے بھی جو سیاست کی جاتی ہے، سیاست دان کرتے ہیں، بلکہ پشتو کے جتنے لکھنے والے ہیں انہوں نے تمام میں اردو میں لکھا، انہوں نے تو کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، نہ پنجابی سے نہ کسی سے۔ یہ نفرت اصل میں ہماری سیاست کی پیداوار ہے، ہمارا سیاسی نظام چلتا ہی نفرت پر ہے، نسل پہ چلتا ہے، جغرافیے پہ چلتا ہے، شخصیات پہ چلتا ہے۔ تو لہذا ہماری زبانوں کو کم تر کہا گیا۔ تو یہ لوگ سوال اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ وہی غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ لوگ یہ زبانیں کیوں پڑھتے ہیں؟ زبان کا مقابلہ کیا جائے تو کوئی زبان کسی زبان سے اعلیٰ نہیں ہے۔ تمام زبانیں ایک جیسی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے اپنے معافی الضمیر کو بیان کرنا۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے وہ کر۔ اگر مقابلہ آ جائے گا ادب کا تو پھر ہم یہ کہیں گے عربی ادب اعلیٰ ہے، فارسی ادب اعلیٰ ہے، انگریزی ادب اعلیٰ ہے۔ ہماری زبان اور ہمارا ادب جو ہے ترقی کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے بہت سی زبانوں سے پیچھے، کیونکہ اس کی تخلیق کا عمل بہت دیر سے شروع ہوا۔ پھر ہمارے ہاں ایسے جامد ذہن موجود ہیں جو اقتدار میں ہیں کہ وہ ہر قسم کے خیالات کو پنپنے نہیں دیتے۔ اتنی زیادہ پابندی ہے کہ آپ ہر ایک خیال بیان نہیں کر سکتے، تو خیالات پہ پابندی ہے۔ وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا نا 47 سے پہلے کہ جذبات پہ تعزیریں ہیں، وہ تعزیریں آج زیادہ ہیں۔ تو لیکن زبان کی بات آئے گی تو زبانیں سب برابر ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، محبت کا درس دیتی ہیں، اس میں کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے۔ ادب کی بنیاد کریں، اور ادب والے موازنہ تو کرتے ہیں لیکن کسی زبان کو کم تر نہیں کہتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا کہ ادب کیوں پڑھا جائے، یہ ایک خاص قسم کی ذہنیت کا غماز ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے، میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا کہ میں اردو کا طالب علم ہوں، مجھے ہمیشہ اردو سے محبت تھی۔ میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا تب بھی اردو میں سب سے زیادہ نمبر آئے۔ میں نے کبھی اس چیز کو چھپایا نہیں کہ میں ادب کا طالب علم ہوں یا ادب کا ٹیچر ہوں، کیونکہ میرے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ ادب آپ کیوں پڑھتے ہیں، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ادب ہمیں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ ادب اگر زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ہر دور کی زندگی میں جو کچھ ہوا ادب اسے بیان کرتا ہے، تو یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہوگی کہ ہم اس دنیا میں آئے
کھایا پیا، اچھے اچھے گھر بنائے، اچھے اچھے لباس لیے، فیشن کیا، شادیوں میں لباسوں میں مقابلہ کیا، جوتوں میں مقابلہ کیا، اور چلے گئے، اور ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے۔ جس جگہ ہمیں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ جگہ کون سی۔ تو ادب اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ادب ہمیں زندگی اور زندگی کے جو پہلو ہیں مختلف، ان پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ جو ادب کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ ادب کے بارے میں جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ ادب جذبات اور احساسات کا اظہار ہے، ادب عشق و عاشقی کا ذریعہ ہے، اور ادب تفریح کا ذریعہ ہے، ادب ذاتی کوائف نامہ ہے، اس میں کوئی بھی بات ادب پر مکمل طور پر اطلاق نہیں رکھتی۔ ہاں بعض لوگ جذبات کی بات بھی کرتے ہوں گے، بعض تفریح کے لیے بھی لکھتے ہیں، بعض کمرشل ادب لکھتے ہیں، ایسا ادب لکھتے ہیں جو جلدی مشہور ہو جائے، بکے، لیکن ادب یہ نہیں۔ تو ادب میں زندگی ہے، زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، افراد جو سوچتے ہیں، جو ان کے جذبات و احساسات ہے، ادب انہیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہو کہ ہم دنیا میں آئیں اور اس دنیا کو اور زندگی کو بغیر سمجھے لوٹ جائیں۔ اب جب میں یہ کہوں کہ ادب کیوں نہ پڑھا جائے تو ادب لوگ کیوں پڑھیں، اور میں اس سے کہوں کہ ادب کیوں نہ پڑھیں، تو پھر میں ایک اور سوال کروں گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے، ٹھیک، لیکن اس زندگی کا ایک مقصد تو واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے تحقیق کرنی ہے، ہم نے خدا کی آیتوں پر اندھے بہرے بن کے نہیں پڑھنا، وہ اللہ تعالیٰ خود ہم میں شعور پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق یہی ہے، کھاتے پیتے تو وہ بھی ہیں، کہیں رہتے تو وہ بھی ہیں، جذبات و احساسات وہ بھی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جانور ہیں یہ اس لیے کم بیمار ہوتے ہیں، سوال یہ اٹھایا گیا آخر یہ بیمار کم کیوں ہوتے ہیں، انسان بہت بیمار ہوتا ہے، انسان بہت دوائیاں کھاتا ہے، ایک طرح کی دوائی دوسری طرح کی دوائی، اس لیے کہ جانور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ انسان کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کیوں؟ کیونکہ انسان سوچتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے کہ ایک بندہ ہے وہ اتنا نالائق تھا لیکن وہ اتنا بڑا افسر بن گیا۔ آپ جو بڑا اچھا ذہن رکھتے ہیں آپ کو ایسا نہیں ملا۔ جب معاشرے میں کوئی بھی ناانصافی دیکھیں گے تو ڈپریشن تو بڑھے گا نا، اور پاکستان تو بطور خاص ڈپریشن کی جگہ ہے، یہاں ہر لمحہ ڈپریشن ہے، یہاں آپ کا جائز کام نہیں ہوتا، آپ اپنے جائز کام کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں لائق ہوتے ہیں آپ کو حق نہیں ملتا، آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور بیوروکریٹس میں گاڑیاں تقسیم کی جا رہی،
ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور یہ لوگ سب اپنی عیاشیوں میں لگے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو, یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیتے, اپنے اخراجات کم نہیں کرتے. تو ڈپریشن تو ہر جگہ ہے, لیکن سروائیو تو کرنا ہے نا اس معاشرے میں. تو اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کی زندگی, تو اب مقصد کیا ہے زندگی کا؟ زندگی کا مقصد چیزوں کو دریافت کرنا, چیزوں کو سمجھنا, خود اپنے آپ کو دریافت کرنا, اپنے آپ کو سمجھنا. اور یہ کام اگر آپ دیکھیں تو تمام علوم و فنون کا یہی کام ہے. آپ کسی بھی علم کو, کسی بھی فن کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا ایک ہی کام ہے, زندگی, اس کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کو سمجھنا. اس میں ہر علم جو ہے وہ کسی خاص چیز کی سمجھ بوجھ کرتا ہے. میڈیکل سائنس ہے, وہ آپ کی باڈی پر ریسرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے نفسیات. آپ کی اس کائنات میں جو حقیقتیں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے فلسفہ یا فزکس. تو جتنے بھی علوم ہیں یہ اس کائنات سے, اس زندگی سے, انسان اور خدا سے جڑے ہوئے. اور ادب اس میں ایک ایسا علم ہے جو تمام چیزوں سے جڑا ہوا, اس کا اپنا کوئی خاص ڈومین نہیں ہے. کیا آپ نے صرف یہ سیکھ لیا کہ ادب کیا ہے, اصناف کیا ہے, زبان کیا ہے, تو آپ ادب سمجھ لیں گے؟ نہیں. ادب کو پڑھنے کے لیے کبھی آپ کو تاریخ کی ضرورت پڑے گی. آپ کوئی تاریخی ناول پڑھ رہے ہیں, آپ عبد الحلیم شرر کا ناول فردوس بری پڑھ رہے ہیں, آپ کو فرقہ باطنیہ کی تاریخ معلوم کرنی پڑے گی. یہ سارے جو کریکٹر تاریخی کردار ہیں فردوس بری میں, حسین زبرد کو چھوڑ کے ان کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے. تو آپ کو تاریخ کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کوئی ایسی کتابیں دیکھتے ہیں جو پاکستان کے بننے سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ کو جو پاکستان موومنٹ ہے یا آزادی موومنٹ ہے اس کی صحیح تاریخ پڑھنی پڑے گی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی صحیح تاریخ نہیں لکھتے. صحیح تاریخ لکھنے سے ہمیں خطرہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح تاریخ لکھی تو نظریہ پاکستان کو نقصان ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ سچی تاریخ لکھنے سے نظریہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں. نقصان صرف ان لوگوں کو ہے جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ تو یہ تھا نا کہ ایک ایسی پرامن جگہ جہاں اپنی تہذیبی اصولوں کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکیں, یہ نظریہ تھا. تو وہ تو صاف ہے, واضح بات ہے کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندوستان ایک رہے, تقسیم نہ ہو, اور مسلمانوں کو یہاں اتنا اختیار مل جائے کسی بھی ایک یونٹ میں. اگر مسلمانوں کو اتنا اختیار مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکیں تو وہ پھر تقسیم سے بھی ہٹنے کو تیار تھے. تاریخی شہادتیں موجود ہیں. 1946 میں جب کیبنٹ مشن پلان آیا اور اس نے الگ الگ یونٹوں کی بات کی, ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ یونٹوں کی بات کی, اور ایک کنفیڈریشن کی بات کی, ڈھیلے ڈھالے وفاق کی بات کی, تو قائد اعظم نے اسے تسلیم کر لیا. تو مسلم لیگیوں نے قائد اعظم پہ بہت اعتراض کیا کہ آپ نے تو ساری جد و جہد کو ختم کر دیا. لیکن ہندو لیڈر نہیں جاتے تھے نہرو اور سردار پٹیل کہ مسلمان یہاں اکثریت میں رہیں, کیونکہ ان کے اقتدار کو اس سے خطرہ تھا. تو 46 میں تو یہ بات قائد اعظم نے مان لی تھی کہ تقسیم نہ ہو,
اقبال نے بھی اپنے خطوط میں یہ بات لکھی کہ اگر ہمیں اس طرح کے حقوق دے دیے جائیں تو میں جداگانہ نیابت کے اصول سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں. قائد اعظم کے نام ایک خط ہے انگریزی میں جس کے اردو ترجمے ہو چکے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، اور تاریخ کے بارے میں بڑا ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ ادب جو ہوتا ہے وہ سچی تاریخ لکھتا ہے. ہر تاریخ دان کے اپنے مفادات، اپنے تحفظات ہیں. مسلمان لکھے گا تو مسلمانوں کے حق میں لکھے گا ہندوستان کی تاریخ، ہندو لکھے گا تو ہندو کے حق میں لکھے گا. میر اور غالب لکھیں گے تو نہ ان کی مسلمانوں سے کوئی ایسی دوستی ہے، نہ ہندوؤں سے کوئی ایسی دشمنی ہے، وہ سچی تاریخ لکھیں گے. 1971 کی سچی تاریخ مطالعہ پاکستان میں تو نہیں ہے، لیکن یہ سچی تاریخ ان ناولوں میں موجود ہے. صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاگا ڈوبتے دیکھا. رضیہ فصیح الدین احمد کا ناول صدیوں کی زنجیر میرے خیال سے یہ سب سے اچھی اور سچی دستاویز ہے 1971 کے حوالے سے، جس میں اس نے سارے حقائق کھول دی. تو ادب کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ آپ کی تاریخ کو محفوظ کرتا ہے. آج دہلی کا وہ ماحول نہیں ہے، لکھنؤ کا وہ ماحول نہیں ہے، لیکن میر کی شاعری ہے، غالب کی شاعری ہے، آتش کی شاعری ہے، مصطفی کی شاعری ہے، ناصف کی شاعری. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت کا لکھنؤ کیا تھا اور اس وقت کا دہلی کیا تھا. تو بے شمار واقعات ہیں جو ہمارے تاریخ میں ہوئے ہیں، وہ سارے ادب میں محفوظ ہو چکے ہیں. تو ادب ایک سچی تاریخ لکھتا ہے، اور آج کل ہسٹری والے اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی تک تاریخیں جو لکھی گئی ہیں وہ شاہوں کے پروسپیکٹو میں لکھی گئی ہیں. تاریخ جو ہے عام آدمی کے پروسپیکٹو میں نہیں لکھی گئی. تاریخ عام آدمی کا بیانیہ نہیں ہے، یہ سارے شاہوں کی داستانیں ہیں. تو ادب کے بارے میں ہسٹری والوں سے کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے، کہ ادب تاریخ کے حوالے سے عام آدمی کا بیانیہ پیش کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب فسادات ہو رہے تو عام آدمی پہ کیا گزرے. منٹو آپ کو بتاتا ہے کہ فسادات کے زمانے میں عورتوں پہ کیا گزرے، جو بچھڑ گئی قافلوں سے ان کا کیا حشر ہوگا. وہ بتاتا ہے کہ انسان کیسا ہے. یہ انسان جس کی بڑی تعریف کی گئی، اقبال نے اور پھر ساحر نے اس پہ اعتراض بھی اٹھایا اپنی نظم چکلے میں کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے، اشارہ اقبال کی طرف سے، کہ جو تعریف کر رہے تھے مشرقی وہ اس کو دیکھیں نا ان گلیوں کو. تو ادب کوئی ایک علم یا فن نہیں ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، لیکن اس میں تمام علوم و فنون کے دھارے آ کر مل جاتے ہیں. کبھی آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی، کبھی آپ کو تہذیب پڑھنی پڑے گی. تاریخ کے ساتھ ادب تہذیب کو بھی محفوظ کرتا ہے. آج بے شمار تہذیبیں ہیں جو مٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی. آرکیالوجی ان کے آثار ضرور لے کر آتی، لیکن انسان کا جو بیانیہ ہے کہ اس تہذیب میں انسان کیسا تھا، اس تہذیب میں انسان کیسے رہتا تھا، کیسے کپڑے پہنتا تھا، یہ تہذیب دہلی کی تہذیب باغ و بہار میں محفوظ ہے. لکھنؤ کی تہذیب فسانہ عجائب اور فسانہ آزاد میں محفوظ ہے. تو تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے بھی ادب کا بہت اہم کردار. پھر نفسیات کو دیکھ لیں، ایک شعبہ ہے نفسیات کا، الگ ایک ڈسپلن ہے، لیکن اس کا اثر ادب پہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. بے شمار ادیب ایسے ہیں کہ آپ نفسیات کے مطالعے کے بغیر ان ادیبوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے.
آپ منٹو کا مطالعہ نفسیات کے بغیر کیسے کریں گے؟ نہ صرف منٹو کے افسانوں کا بلکہ خود منٹو کی شخصیت کا. آپ میرا جی کو کیسے پڑھیں گے نفسیات اور جنسیات کو جانے بغیر؟ آپ حسن عسکری کو کیسے سمجھیں گے؟ تو بہت سی چیزیں نفسیات سے متعلق ہیں، جنسیات سے متعلق ہیں. اچھا، تصوف بہت اہم گوشہ ہے ہماری زندگی کا، اور ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے ذہن کی ساخت بنی ہی تصوف سے تھی. یا تو ہم پہ شریعت کا اثر تھا یا تصوف کا اثر تھا. یہ پرانے زمانے سے آپ شروع کریں. ہمارا جو ہندوستان میں اسلامی دور ہے، خاص طور پر یہ دور جو علاء الدین خلجی، اس کے بعد اور پھر یہ جو دکن کا دور ہے، دہلی کا ہے، لکھنؤ کا ہے، اس میں آپ شاعری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعری پر تصوف کا اتنا اثر ہے کہ تصوف سے ہٹ کر آپ شاعری کی تفہیم نہیں کر سکتے. میر کے بہت سے اشعار ایسے ہیں. درد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں میر کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی، انہیں مجازی معنوں میں بیان کیا جائے، حقیقی معنوں میں بیان کیا جائے. میر پہ تصوف کا بڑا اثر ہے. کیوں؟ کہ میر کا باپ صوفی تھا. میر نے ساری زندگی درویشوں کی صحبت میں گزاری. جب میر کا رنگ زرد دیکھا تو باپ نے اس کو بلایا اور کہا، بیٹا عشق اختیار کرو، عشق کائنات کی بنیاد ہے. تو باپ کا مطلب تھا خدا سے عشق. میر نے محبوب سے عشق کیا، اور اس کے عشق کی نوعیت کو سمجھنا اور اس کا جو عشق کا تجربہ ہے وہ بھی ایک بہت عجیب ہے. ہم اس دن یہ بات کر رہے تھے، شاید ہم جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ادریس آزاد صاحب کے ساتھ، اور بات یہ ہم کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس کائنات میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک کو نظر آتی ہے، دوسرے کو نظر نہیں آتی. یا تو اس کے ذہن میں کچھ ایسا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعض کو نشانیاں دکھاتا ہے. اب میر کیا تھا؟ میر کو چاند میں ایک صورت نظر آتی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بے شمار علوم و فنون ایسے ہیں، چاہے مذہب ہو، تصوف ہو، اس کے دھارے آ کر ادب میں مل جاتے. تو ادب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سے علوم سمجھنے پڑیں گے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر علم پورا سمجھیں گے. آپ کو کوئی افسانہ ملا، جس افسانے میں فرائڈ کی تحلیل نفسی کا آپ کو شک ہوا کہ اس میں تحلیل نفسی کی تکنیک استعمال کی گئی ہے، تو آپ تحلیل نفسی پڑھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو پڑھنے کے لیے پوری نفسیات آپ پڑھیں گے. نہیں، آپ نفسیات پڑھیں گے ادب کے حوالے سے، آپ فلسفہ پڑھیں گے ادب کے حوالے سے، آپ تاریخ پڑھیں گے ادب کے حوالے سے. ادب میں جتنے بھی بین العلومی مضامین ہوں گے، دوسرے علوم سے جن کا تعلق ہوگا، انہیں ہم اس علم کے حوالے سے نہیں پڑھیں گے، ادب کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا موضوع ادب ہے. ادب میں کوئی نفسیات کی چیز آ گئی ہے، ہم وہ سمجھیں گے. فلسفے کی چیز آ گئی ہے، مذہب کی بحث آ گئی ہے، ہم اسے سمجھیں گے. لیکن اس کے لیے سارا مذہب، سارا ادب، ساری نفسیات، سارا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. تو ادب کیوں پڑھا جائے؟ اس لیے پڑھا جائے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے ادب کے بغیر. آپ کے اندر بھی جذبات و احساسات ہوں گے، آپ کا بھی ایک سماجی شعور ہوگا، آپ بھی معاشرے میں دیکھتے ہوں گے بہت سے مسائل آپ کے سامنے ہوں. تو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے
اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب آپ سے بھی بحث کرتا ہے، ادب کا موضوع آپ بھی ہیں، ادب کا موضوع خدا بھی ہے۔ خدا پر بلیف کی روشنی میں بھی وہ بات کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایسے تھے کہ انہیں اللہ تعالی پر غیر مشروط ایمان تھا۔ ایک زمانہ ہمارا تصوف کا مذہب کا وہ بھی گزرا ہے۔ پھر 57 کے بعد جب انگریز آ گئے تو ان کے علوم و فنون نے ہمارے ہاں تشکیک پیدا کرنی شروع کر دی، تو ہمیں شک بھی ہوا۔ پھر ہمارے ایسے رائٹر بھی ہیں جو یقین کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کرتے، وہ سوال اٹھاتے کہ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو آئندہ کوئی زندگی ہے کہ نہیں۔ میرا جی نے یہ سارے سوالات اٹھائے۔ میرا جی کی ایک نظم ہے خدا، بڑی اچھی نظم، اس نے یہ سوال اٹھایا کہ خدا کیا ہے، اور اس نے بتایا کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ اب میرا جی جب کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ جدید انسان کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مادیت کا ہے مرہون میرا ذہن مجھے، مادیت کا ہے مرہون میرا ذہن مجھے، چھو کے معلوم یہ ہو سکتا ہے شیریں ہے ثمر۔ میں تو ایسا ہوں کہ جس چیز کو چھو لوں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، جس کو چھونا اسے میں سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ میرا زمانہ ایسا ہے اور زمانے نے میرا شعور ایسا بنایا ہے کہ میں مادے پہ یقین رکھتا ہوں، اور انسان ہر زمانے سے محتاج ہے مادے کا۔ وہ چاہتا ہے کہ چیزیں جو ہوں اس کے سامنے ہو، وہ چیزوں کو چھوئے اور چھو کے یقین کر لے۔ تو زندگی کے بے شمار پہلو ایسے ہیں، وہ آپ میں بھی، آپ کی ذات میں، آپ کے احساسات و جذبات میں، وہ آپ کی اس کائنات میں بھی ہیں، آپ کے معاشرے میں بھی ہیں۔ بے شمار پہلو ہیں جن کا احاطہ ادب کرتا ہے۔ لہذا یہ غلط تصور ہے کہ ادب عشق و عاشقی کا نام ہے۔ ادب نے جہاں عشق کی بات کی ہے تو وہاں عشق کی بات بھی خالص نہیں کی۔ عشق ہمارے ہاں خالص بہت کم ہے۔ جب ہم محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم محبت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، یا تو ہم اپنی کسی کمی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فیض صاحب نے کہا کہ اپنی ترغیب کر رہا ہوں میں، ورنہ مجھ کو تجھ سے پیار نہیں۔ تو یا تو ہم اپنے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی معاشرتی اور سماجی مسئلے کا ہم پہ اثر ہوتا ہے کہ جب ہم محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سماج کی بات بھی کرتے ہیں، یعنی سماج اگر ہمیں ملنے نہیں دیتا، ہماری محبت کو کامیاب ہونے نہیں دیتا تو ہم سماج کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس سماج کے خلاف اگر ہمیں جو رجحانات ملتے ہیں اس کے پیچھے بھی بڑی حد تک محبت ہے۔ جیسے مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے کہ ارے یہ بھی غم اگر کرو تو اس کا، کہ سماج ابھی وہی ہے، غم اگر کرو تو اس کا کہ سماج ابھی وہی ہے، ارے یہ ہے کہ نہ مل سکیں گے ہم تو۔
ہم اگر کرو تو اس کا کہ سماج ابھی وہی ہے، ارے یہ بھی تو غلط ہے کہ ہم تو. پھر شاعری میں نے جگہ جگہ دیکھا کہ شاعر جہاں محبوب کی بات کر رہا ہے، محبت کی بات کر رہا ہے، اصل میں وہ سماج کی بات کر رہا ہے. جیسے فیض صاحب کا شعر ہے کہ گلا ہے جو کسی سے تیرے سبب سے ہے. اس کا پہلا مصرع ہے کہ یاد تھا بھول گیا اس کا پہلا مصرع، کیونکہ سب سے بڑی مشکل زندگی میں وہ ہوتی ہے جب آدمی کوئی مصرع بھول جائے، پھر رات کو نیند بھی نہیں ہوتی آدمی کو کہ کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلا ہے جو کسی سے تیرے سبب سے. فیض صاحب کا یہ شعر اور فراز کا یہ شعر ہے، ہم تیرے لطف سے نادر ہیں کہ اکثر اوقات، ہم تیرے لطف سے نادر ہیں کہ اکثر اوقات دل کسی اور کی باتوں سے روٹھا ہوگا. ہم تیرے لطف سے نادر ہیں کہ اکثر اوقات دل کسی اور کی باتوں سے روٹھا ہوگا. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مسئلہ صرف محبت کا نہیں ہے، سماجی بھی ہے. پھر ہماری شاعری میں بہت سے ایسے ادوار آئے ہیں، خاص طور پر میر کا دور جب محبوب کے ستم کو بہت بیان کیا گیا. اصل میں یہ محبوب کا ستم نہیں تھا، ہم اسے محبوب کا ستم سمجھے، یہ ستم تھا معاشرے. مسلسل حملے ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، تو اسے ہمارے شاعروں نے محبوب کی محبت میں ڈھال دیا. ورنہ آپ دوسرے دور میں دیکھیں جو غالب کا دور ہے، اس دور میں بھی تو محبوب ایسے ہی ہوگا، لیکن محبوب کا ذکر کرتے ہوئے اب ہمارے شعراء کی آنکھوں میں وہ نمی نہیں آتی، وہ تکلیف نہیں ہوتی. محبوب کا ذکر بہت ریلیکس انداز میں کرتے، غالب کو پڑھ لیں، مومن کو پڑھ لیں، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ادب اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی بے شمار جہتوں پر محیط ہے. تو ادب کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ ادب کیا ہے، پھر اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ ہم ادب کیوں کرتے ہیں. اور جب آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے کہ ہم ادب کیوں کرتے ہیں اور ادب کیا ہے، تو تیسرے سوال کی طرف آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ادب کیسے پڑھا جائے. ادب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بس طریقہ یہی ہے کہ کتاب کھولو اور پڑھ لو. بہت سے علوم میں یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ادب کو پڑھنے کے لیے ایک مزاج کی ضرورت ہے، کیونکہ ادب کی اپنی مخصوص جمالیات ہیں، ادب کی مخصوص اخلاقیات ہیں. ادب میں بہت سی ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن چیزوں کو آپ محسوس تو کر سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے جو افادی علوم ہیں اور وہ علوم جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں فرق یہی ہے کہ وہاں ہر چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں، یہاں ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہاں چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے. تو جب
آپ کی حسیات اس مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ چیزوں کو پڑھ کر اس سے حس لے سکیں، لطف لے سکیں اور چیزوں کو محسوس کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ادب کے طالب علم بن رہے ہیں۔ ہر آدمی ادب کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ ادب کا طالب علم وہی ہوگا جو ادب کا طالب ہوگا، جسے ضرورت ہوگی، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اب جس کے اندر ذوق سلیم ہوگا، اساتذہ کہتے ہیں کہ ذوق سلیم کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ذوق سلیم کے معنی بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ شاعری پڑھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک شاعر کی شاعری کا آپ کو لطف نہ آئے، آپ کو اچھی نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ذوق سلیم نہیں۔ جب آپ شاعری پڑھتے چلے جائیں اور کسی کی شاعری بھی آپ کے دل کو نہ ملے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا میدان نثر ہو، شاعری نہ ہو۔ پھر آپ نثر پڑھتے جائیں، افسانہ پڑھیں، ناول پڑھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو لطف نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوق سلیم کی کمی ہے یا ذوق سلیم پیدا ہی نہیں۔ تو ذوق سلیم کی تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے اساتذہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کلاسیکی شعراء کے اشعار یاد کریں۔ ہمارے جو ناقدین ہیں، خاص طور پہ سید عابد علی عابد نے بھی یہ بات کی ہے، ذوق سلیم کو جب انہوں نے عنوان بنایا تو انہوں نے یہی بات کی، اساتذہ کو پڑھے، یعنی کلاسیکی شعراء کو پڑھے، ولی کو پڑھے، میر کو پڑھے، درد کو پڑھے، سونا کو پڑھے، اور ان کے اشعار یاد کریں۔ اس سے آپ کی تربیت ہو۔ لہذا اگر آپ ادب پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ذوق سلیم پیدا کریں، اس کی تربیت کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زبان بھی آ جائے گی، قواعد بھی درست ہو جائے گی، املا بھی درست ہو جائے گی، اور آپ کو جملہ لکھنا بھی آ جائے گا۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں، ادب کیا ہے، ادب کیسے پڑھا جائے، اور ادب کیوں پڑھا جائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے، ادب کی اصناف کے حوالے سے، بی ایس میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں ان میں کسی بھی حوالے سے کوئی الجھن ہو، کوئی سوال ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سوالات کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ طالب علم سوالات